فکر لاحق ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد بھی، مطلب فکر ہوتا ہے، لاحق سے مراد ایک سوچ اثر کرتی ہے آدمی کہ یار یہ نیکی میں کی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے ابھی حج کیا ہے، میں نے ابھی یہ کیا ہے، تو کیا یہ جو میں نے عمل کیا ہے کیا میں نے صحیح کیا ہے عمل؟ کیونکہ جو اللہ پاک نے نیکیوں کا سٹینڈرڈ دیا ہے وہ تو بڑھائی ہے، بہت اونچا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی جو عمل دیا ہے اللہ پاک نے اس کا حق ادا کیا ہے صحیح یا نہیں کیا۔ نمبر 2 اس سے بھی آگے کیا یہ رب کریم کی شان کے مطابق تھا عمل؟ یاد رکھنا ہر عمل اس پہ یہ ہے عمل، یہ ڈیمانڈ ہے ہر عمل کی، یہ سوچنا نہ سوچیں آپ، سوچنے والے سوچتے بھی۔ ابھی ہمیں نماز پڑھی، اب یہ کچھ سے کوشچن کر لیں آپ پہ، نماز تو پڑھ لی، جائے گی کہاں؟ کس کے پاس جانا ہے؟ رب کے پاس۔ تو رب پوچھے گا کہ تو نے میری شان کے مطابق یہ نماز ادا کی جو میں نے تو نے عمل دیا تھا، کیا تو نے اس نماز کے حق ادا کیا؟ اب مجھے بتائیں کوئی ہے مائی کا لال جو کہتے جی میں نے اللہ کی شان کے مطابق یہ نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی تو منہ پہ مار دے گا اللہ پاک۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ بڑا ڈرامے باز طبقہ ہے، بات صحیح کرتا ہے اسے بات صحیح کرتا ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو، میں بھی شاید اسی میں سے ہوں، یہ عام طبقہ ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ یار اب میں نے نماز پڑھ لی، روزہ پڑھ لی، سر اللہ کی رحمت سے امید ہے یا قبول کر لیں گے، بولے سبحان اللہ۔ یہ سارے وہی ہیں جتنے بیٹھے ہیں سب وہی ہیں اور فیل ہیں آپ، یہی میں آج آپ کو بتانا۔ یہ ڈرامہ کیا چیز ہے؟ یہ پکا ڈرامہ، یاد رکھنے کی بات۔ میں تو بہت سیدھی تہہ تک پہنچتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے قربان جاؤں سبحان اللہ اپنے شیخ کے کہ وہ روشنی دے دی میرے سینے میں، میں کسی کے دھوکے میں آنے والی چیز نہیں دیکھا، نعرہ مارا آپ نے، وہ رحمت جو چاہے کرو، نماز کے اندر پیسے گنو، مال کھاؤ کسی کا، جو چاہے کرو، مجھے اللہ کی رحمت نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ اب اس کو یہ ہے کہ وہ اب اندر بزرگ بن گیا بہت بڑا، ہاں وہ روزہ رکھ اللہ کی رحمت، حج کی اللہ کی رحمت سب قبول کریں، وہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ جو مارتا ہے جھٹکے دنیا پہ، اس کے پاس ایک سہارا مل گیا نا، شیطان نے دے دیا اللہ کی رحمت۔ سنی بات، یہ سارا طبقے بیکار ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیا جواب ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ کیا کرنے کیا ہے مجھے بتائیں۔ اس تینوں سے ہم کوئی کام ہی نہیں بن رہا۔ ہم ہیں کس گروپ میں؟ مجھے لگتا ہے تیسرے گروپ میں، جب یہ نعرہ مارا سب نے، یہ ہر جگہ سے یہ ہوتا ہے بس اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ بالکل امید ہے، کس کو نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس کو ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ عزیز صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مانتے، لیکن مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے پیاس، اسی طرح سے اسی جھٹکے سے چلتا ہوں، نیچے کی طرف سے پھر آتا ہوں، پیاس لگی ہے بھائی جان، سامنے دریا ہے، سمجھے ایک فلانگ یا 3 فلانگ، سمجھے 2 فلانگ کو دریا بہ رہا ہے، آپ کسی نے آپ بتایا جی وہاں تو ماشاءاللہ دریا ہے، آپ کو سخت پیاس لگی ہے، پانی پینا نا آپ نے، تو اللہ کی رحمت بھی ایسی ہے نا، تو اب کیا ہوگا؟ پانی تو ہے، پیاس بھی لگی ہے، اب آپ نے جی بالکل پانی تو پیاس بجھاتا ہے، بجھاتا تو پانی تک پہنچ کے تو دکھاؤ پہلے جو پہنچے گا وہی پانی پیے گا۔ اللہ کی رحمت تو بالکل ہے، لیکن جو رحمت تک پہنچے گا تو اس کو رحمت ملے گی نا، بولے سبحان اللہ۔ ہو گیا جادو صاف ہے، نکلا نہیں شیطان اللہ کی رحمت تک اس عمل کو پہنچایا ہے آپ نے۔ بھی آپ 2 فلانگ جانا چاہتے ہیں، پانی ہے، پانی تو اس وقت ملے گا جب 2 فلانگ کا سفر طے کریں گے آپ، گاڑی سے، پیدل سے، کھوتے پہ، گدھے پہ، اونٹ پہ جانا پڑے گا نا، تو اللہ کی رحمت موجود ہے۔ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ پانی موجود ہے،
پانی سے کون مایوس ہوگا؟ پانی تو پیاس بجھائے گا، اللہ کی رحمت موجود ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ رحمت تک پہنچے ہیں آپ؟ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوگی، جتنی نماز میں آپ نے دنیا کی سیر کی ہوگی، سجدوں میں رکوع میں آپ نے مال بیچے ہوں گے، کپیں ماری ہوں گی، یہ عمل کرنے قبول ہو جائے گا. کیوں گارنٹی ہے؟ میں انسان ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف، وہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے واقف ہے کہ اس بندر کو تو میں نہیں پیدا کیا ہے، یہ جو بندر پھر رہے ہیں ان کو تو میں نہیں پیدا کی ہے، ساری چیزیں میں نے ڈالی ہیں. تو سوچ کیسے روک سکتا ہے اپنے خیالات کو کیسے روک سکتا ہے؟ وہ بندر موجود ہے اس کی. تو میں ایسا انتظام کیوں نہ کر دوں اس بندر کا کہ جو چاہے کرتا رہے، لیکن میری طرف آیا تو ہے نا. یہ بولے سبحان اللہ. اس مسجد میں تو آیا ہے نا، وضو تو کی ہے نا بندر نے، پہنچ تو گیا نا، سجدہ تو کیا. گو کہاں میں اور کہاں میری نماز، کیا حق ادا کرتا. لیکن اس نے ایک ڈرامہ کیا تو ہے نا، تو چل میں اس کے ڈرامے کو قبول کرنے کا اس کو ایک عمل ہی بتا دیتا ہوں. اللہ کو اتنا پسند ہے ایسا انسان جو اپنی غلطی کا احساس کرے، جو اپنی غلطی کا احساس کرے. بہت پسند ہے وہ آدمی اللہ تعالیٰ. بے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ہوتی نہیں ہوتی. میں بتایا ہوں تو ہم ہیں، لیکن کسی احساس جس نے کر لیا وہ اللہ کے لیے بہت بلند ہو جاتا ہے بات ہے. اس کو غم نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی لاکھوں میں ایک آدمی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد، شیطانیت کرنے کے بعد اس کو نیند ہے، ساری رات کی بڑی سخت غلطی ہوگی، اللہ حضور سجدہ کرتے رہتا ہے. اللہ پسند کرتے ہیں ایسا کہ میں ایک کلمہ دیتا ہوں، تو صادق ہو جا، گناہ نہ کر، شرک نہ کر، بدعت نہ کر، ظلم نہ کر اپنے آپ پر، کسی کا حق نہ مار، سبحان اللہ، بے ایمانی نہ کر، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ کر، جھوٹ نہ بول. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ ایک کلمہ تیری ہر چیز جو نیت کرتا جائے گا، اس کو پڑھتا جائے، پوری ہوتی چلی جائے گی. کیا ہے بھائی وہ کلمہ؟ ہائے ہائے، کیا ہے وہ کلمہ؟ آپ سب جانتے ہیں، بتا دوں؟ جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. پتہ چل گیا لوگوں کو؟ نہیں پتہ چلا بھی کیا ہے؟ استغفر اللہ. 100 سال کا بت پرست، کتنے سال کا؟ 100 سال کا بت پرست سجدے کر رہے بتوں کو اس نے ایک دفعہ مرنے سے پہلے کہہ دیا استغفار، 100 سال کا گناہ اس کے ختم، جنت واجب ہوگی. اس کی نیت کیا تھی؟ کر لوں. اسی کلمے کو آپ نے کہا کہ یار مجھے رزق نہیں ملتا، پاک ہیں، بے ایمان نہیں ہیں، فراڈی نہیں ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، خدا کی قسم اس کلمے نہیں تھا، یہ نہ ہو، اس کو فائدہ نہیں ہو، کبھی نہیں ہوگا. حلال ہو، آنکھوں کو بچاتا ہو، کان کو بچاتا ہو، زبان کو بچاتا ہو، جسم کو بچاتا ہو، ایسا آدمی اس کے لیے تریاق ہے. یہ تبھی تو مومن اللہ والے کوئی جادو نہیں کرتے، کوئی ان کے پاس اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں، وہ اندر سے اتنے پاک ہے کہ اللہ نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، یہ جو چیزیں اللہ نے دی ہوئی اتنی بڑی، صرف اسی کو استعمال کرتے ہیں. جس نیت سے اس شخص نے اس کلمے کو پڑھا، اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے.